غامدی صاحب، میرا زکوٰۃ کے ایک پہلو کے حوالے سے سوال تھا آپ سے کہ آج کے ملازمت پیشہ افراد جو ہیں ان کو پروڈکشن کے زمرے میں کنسیڈر کیا گیا ہے، اور ان کی جو ہے وہ محنت ان کے پارٹ لگ رہی ہے، جس وجہ سے وہ 10% کی کیٹیگری میں آتی ہے۔ تو جب ملازمتوں کی نوعیت ہم دیکھتے ہیں تو ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو نان ٹیکنیکل لیبر کے زمرے میں آتی ہے، یعنی کہ اگر ایک شخص نہیں تو کوئی دوسرا تیسرا چوتھا کوئی بھی وہ فرائض انجام دے سکتا ہے، جبکہ دوسری جانب ایسی ملازمتیں وجود پذیر ہو گئی ہیں کہ جس میں آپ کو اس ملازمت کا اہل ہونے کے لیے ایک خاص طرح کا بیک گراؤنڈ اور اختصاص پیدا کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ جس طرح سے ڈاکٹر حضرات ہیں، وہ ان کو MBBS کی تعلیم پانی پڑتی ہے، بعد میں بھی وہ اپنی فیلڈ کے اندر مزید اسپیشلائزیشن کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو سوال یہ تھا کہ جو اس قسم کے ملازمت پیشہ افراد ہیں، تو ان کی یہ جو اختصاص پیدا کرنے کا عمل ہے، اس میں جو ان کا وہ وسائل، سرمایہ اور وقت لگتا ہے، تو کیا اس کو سرمایہ پر محمول کیا جا سکتا ہے اور وہ 10% سے 5% کی کیٹیگری میں آ سکتے ہیں اس کی بیسس پر؟ اور آخر میں جو ہے وہ یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے لیے ہر وقت دعا گو رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی ابدی شفقت نازل فرمائے اور بے انتہا کرم کا معاملہ فرمائے، اور آپ کی خدمت میں درخواست ہے کہ میرے لیے بھی دعا کیجیے خدا کے حضور کہ وہ زندگی کے امتحان میں کامیاب ہونے کی توفیق اور ثابت قدمی نصیب فرمائے، آمین اور آمین۔ کل کو اس کے حضور جب پیش ہوں تو عفو درگزر کا معاملہ بہت فرمائے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ بہت وہ شکریہ۔ آپ کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ سرمایہ جو کام میں لگ رہا ہے وہ زیر بحث ہے، یعنی اگر تو آپ نے کام شروع کیا ہے اور اس کے بعد بھی ساتھ انویسٹمنٹ کرنا پڑتی ہے یا کوئی دفتری اخراجات پورے کرنے پڑتے ہیں یا اس کے لیے کوئی عملہ رکھنا پڑتا ہے، تو خواہ آپ ملازمت ہی کر رہے ہوں، ایسے کام بھی ہیں جن میں اس کے ساتھ آپ کو کچھ خود بھی کرنا ہوتا ہے، تو پھر وہ 5% ہو جائے گا۔ اسی طرح اب ایک نئی چیز یہ پیدا ہوئی ہے کہ لوگوں نے طالب علمی کے زمانے میں بہت سا قرض لیا ہوتا ہے، وہ اس کو کما کر واپس کر رہے ہوتے ہیں، تو جب تک ان کا وہ قرض واپس نہیں ہو جاتا اس وقت تک بھی وہ اس کو سرمایہ قرار دے سکتے ہیں، لیکن جو پہلے ہو گیا وہ ہو گیا، اس کو آپ اس مزدور سے کیوں تقابل میں لاتے ہیں جو بیچارہ اپنا سارا خون پسینہ بہا کر کوئی 10 روپے کماتا ہے، آخر وہ بھی تو 10% دے رہا ہے۔ تو آپ نے اگر کوئی تعلیم پائی ہے تو آپ کو ملے گا بھی اس کے لحاظ سے زیادہ، اور آپ اللہ کی راہ میں زیادہ دیں۔ ٹھیک ہے جی، نقطہ واضح ہوا۔